بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ کے کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ سب دوستوں کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے احباب کو اس سلسلے میں جوڑیے تاکہ ان کی روحانی تعلیم کا بھی سلسلہ چل سکے، ان کی روحوں کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست ہو سکے۔ ہماری اور آپ کی ذرا سی کوشش سے اگر کوئی بندہ اپنے رب سے جڑ گیا تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ دراصل رات کو ایک دوست نے فون کیا تھا اور اس دوست نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمارا دل مدینہ کب بنے گا؟ تو یہ سینہ مدینہ اگر بنانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ غور کریں کہ وہ جو شہر مدینہ ہے وہ مدینہ کب بنا۔ شہر مدینہ، اس کا پرانا نام تو یثرب ہے نا، یہ اسی نام سے مشہور تھا اور اسی نام سے وہ مشہور رہا اور پوری دنیا میں اس کو یثرب ہی کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ آج تک یثرب کا لفظ اس شہر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس شہر کو یہ نام آج بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یثرب سے مدینہ بنا اور یہ تحریری طور پہ آفیشلی اناؤنس جو ہے یہ شہر مدینہ ہی ہے، مدینہ منورہ۔ یہ بنا کب؟ اس کے مدینہ بننے کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے اس شہر میں آئے تو یہ شہر یثرب سے مدینہ ہوا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ مدینہ بنے تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ وہ مقام دیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان بنائیے جس میں حضور اور آقائے دو جہاں ہمارے اور آپ کے سردار اور ہمارے اور آپ کے آقا اس مکان میں جب قیام پذیر ہوں گے اور وہ مکان اگر ہمارے سینے کے اندر ہے اور آقائے دو جہاں بھی قیام پذیر ہیں تو سینہ مدینہ بنے گا، پھر یہ سینہ مدینہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ رہائش اور مستقل رہائش اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نسبت بھی جب آپ کے سینے سے جڑے گی، یہ سینے سے جڑے گی کب؟ اس کے لیے اگر ہم دھیان کریں یا تھوڑا اسٹڈی کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اویس کرنی سے جو جڑی وہ کس وجہ سے جڑی؟ یوں ایک عام سادہ سا انسان جو اپنے علاقے اور گاؤں اور اپنے لوگوں کی نظر میں ایک دیوانہ، ان پڑھ اور جاہل آدمی جو صرف لوگوں کے اونٹ چرا کر اس اونٹوں سے ملنے والی ذرا سی روزی سے اپنا اور اپنی ماں کے پیٹ کا کوئی بندوبست کرنے والا فرد اور اپنی ماں کی خدمت میں رہنے والا فرد، وہ فرد اتنا مقام پاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قمیص مبارک یا اپنی عبایا، اپنی قبا یا اپنی عبا ان کے لیے تحفے میں بھیجتے ہیں، اور ان سے یہ عرض اور یہ درخواست کی جاتی ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ محبت، یہ نسبت، یہ انسیت، یہ میلان آقا کا اویس کرنی سے کیوں بنا؟ تو اویس کرنی والا مزاج ہمارے دل میں آئے، اویس کرنی والی محبت اور عشق اور دیوانگی ہمارے دل میں آئے، ہمارا وجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا ایک ثبوت بن جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک زندہ ثبوت زمانے کو دکھنے لگے، تو آقا دو جہاں کو یہاں پہ آ کے اپنی نسبت بنانے میں اور اپنا قیام رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور آقا دو جہاں بھی بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ کے سینہ مبارک میں جلوہ افروز ہوں گے، اور جب آقا دو جہاں آپ کے سینے میں جلوہ افروز ہوں گے تو آقا کے نور سے، ان کے یہاں کی موجودگی سے آپ کے سینے میں جو ایک دنیا آباد ہوگی، جو شہر آباد ہوگا، وہ شہر مدینہ ہوگا، آپ کا سینہ پورے کا پورا مدینہ ہوگا، پھر آپ کا قلب، آپ کا سینہ مدینہ کہلائے گا۔ یہ مدینہ تب کہلائے گا جب آقا دو جہاں یہاں آ کے بسیں گے، اور بسیں گے تب جب ہم اپنی محبتوں میں اعلیٰ و عرفہ درجے کی محبتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، اپنی نسبتیں اعلیٰ و عرفہ معیار پہ آقا دو جہاں سے اپنی نسبتیں جوڑیں، اپنا مزاج ان کے مزاج سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے اندر وہ اوصاف اور وہ عادات، وہ انداز، وہ سب کچھ جو آقا دو جہاں نے اپنایا، جو آقا دو جہاں نے روش اختیار رکھی اپنے معاشرے میں، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آقا دو جہاں کا رویہ کیسا تھا، ویسا رویہ، ویسی عادتیں، ویسا مزاج اگر ہم اپناتے ہیں، حضور کی اوصاف کی اور ان کی خصلتوں کی ہم اپنے اندر اگر جگہ دیتے ہیں اور اپناتے ہیں، تو آقا دو جہاں کا رنگ ہم پہ چڑھے گا، اور جب حضور کا رنگ کسی کے اوپر چڑھے تو حضور کی وہاں آمد بھی رہتی ہے، اور حضور کا قیام بھی رہتا ہے، اور حضور کے قیام سے یہ سینہ مدینہ بنتا ہے۔